السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے 21 ذوالقعدہ ہے 1447 ہجری، اور اسی طرح 9 مئی ہے 2026 عیسوی۔ آپریشن بنیان مرصوص معرکہ حق جو گزشتہ سال 2025 10 مئی کو برپا ہوا تھا، جوابی کارروائی کے طور پہ انڈیا پاکستان پر مسلسل حملے کرتا رہا، اور جنگی چال کے حوالے سے پاکستان کی چند دنوں تک خاموشی رہی، عالمی دباؤ کا شکار بھی رہا، بلکہ کچھ اپنے مسلمان جو ممالک بھائی ہیں ان کے دباؤ کا بھی شکار رہا کہ پاکستان جوابی کارروائی سے گریز کرے۔ لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا یہ احسان ہوا کہ پاک افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کا مصمم فیصلہ کر لیا، اور اس کی برکتیں ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 مئی ہے، کل اتوار 10 مئی ہے۔ 10 مئی کو سال مکمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اتوار چھٹی کا دن ہے اور ہمارے ایڈمن موجود نہیں ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر آج ہی اس پر پروگرام کرنا مناسب سمجھا۔ اور ویسے ہی شاید پاکستان معرکہ حق بنیان مرصوص کی جو تقریبات ہے وہ 9 مئی سے پہلے ہی سے سٹارٹ کر چکا ہے۔ آپ کے سامنے میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو ہمارا خبر نامہ ہے، کوئی میں ایز اے نیوز کاسٹر آپ کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ کوئی آپ کو موسم کی خبر سناؤں، یا کسی ایسے دانشور اینکر کی طرح نہیں بیٹھتا کہ ایران امریکہ میں کیا ہو رہا ہے عجیب قسم کی سرخیاں دے دیں اور پھر نوٹ کمائیں۔ ہم کوئی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کا تجزیہ، اس پر تبصرہ اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا فوکس اسلام پر ہے، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا، ہماری زندگی اسلام ہے بس۔ اس لیے ہماری اس نشست کا نام بھی اسلام کے مطابق ہے، ہمارے نشست کا نام اسلام کے مطابق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اسلام کے مطابق میں جو خبریں ہوتی ہیں، ان خبروں کا پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اس کا کچا چٹھا کھول دیتے ہیں، ما لہو ما علیہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اسلام کے مطابق۔ لہٰذا ہمارے پروگرام کا نام ہی اسلام کے مطابق ہے۔ بہرحال معرکہ حق، پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا 2025 گزشتہ سال 10 مئی کو۔ صبح نماز، فجر کی نماز ہمارے سپہ سالار نے باجماعت کروائی اور دعا کی، اور اس کے بعد پھر ہندوستان پر حملہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، خربت خیبر۔ اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے جہاد، یہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا۔ جہاد کا یہ چیپٹر کلوز ہو ہی نہیں سکتا، فرمان نبوت کے مطابق اور قرآن کریم کے فرامین، عالی شان فرامین کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جہاد محض دفاعی نہیں ہوتا کہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں، محض ڈیفینسو ہونا یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ پاکستان نے جو انڈیا کو جواب دیا، یہ دفاعی جواب نہیں تھا، یہ جارحانہ دفاع تھا، یعنی گویا ایک قسم کا جوابی اقدام بھی تھا، اقدامی جہاد بھی تھا۔ اس میں جو انڈیا نے حملہ کیا اس کا بھی جواب تھا، اور اس کے اندر اقدام بھی تھا۔ اس میں دفاعی اور اقدامی جہاد دونوں کی جھلک نظر آ رہی ہوتی، اسی وجہ سے اس کو افینسو ڈیفنس کہتے ہیں، کہ دشمن کی سرزمین کے اندر گھس کر اس کے مراکز کو تباہ و برباد کر دینا، کہ دشمن معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے اور دنیا کی منتیں کرنے پر اتر آئے کہ خدا کے لیے اس جنگ کو بند کروا دو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اسلام میں صرف خواتین و حضرات دفاعی جہاد نہیں ہے۔ دفاعی جہاد اگر صرف جہاد کا لفظ نکال دیا جائے تو دفاعی جنگ دنیا کی ہر کمزور قوم بھی کر دیتی ہے۔ حملہ کریں تو کم سے کم کسی کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے تو وہ ایسے تو کرے گا نا، تو یہ دفاعی جنگ ہے۔
اسلام کی خوبی محض دفاعی جنگ نہیں ہے، آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہے، اقدامی جہاد۔ اسلام اقدامی جہاد سے پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں اس کی اکثریت زیادہ تر وہ اقدامی جہاد ہے، بدر سمیت آگے بڑھ کر دشمن پر خود وار کیا گیا۔ یہ ستیاناز ہو فرنگیوں کا، یہ جب فرنگی یہاں مسلط ہو گئے، ہمارے دانشور فکری طور پر بھی شکست کھانے لگے، تو انہوں نے سیرت النبی کے عنوان سے ایسی کتابیں لکھ ڈالیں جس کے اندر انہوں نے اقدامی جہاد کا انکار کر دیا کہ اسلام میں اقدامی جہاد نام کی کوئی چیز نہیں، ہم تو صرف کمزوروں کی طرح دفاع کرتے ہیں بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شبلی نعمانی مرحوم نے بھی یہ کام کیا، اور بہت سے لوگوں نے سیرت النبی پر لکھنے والے بہت سے لوگوں نے کام کیا۔ میرے اپنے والد مرحوم رحمہ اللہ سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ لکھی ہے، یہ شبلی نعمانی مرحوم کی کتاب سیرت النبی کے مقابلے میں لکھی ہے، کیونکہ سیرت المصطفیٰ جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ اقدامی جہاد کو ثابت کیا گیا کہ آگے بڑھ کر خود دشمن پر حملہ کر دینا۔ خیر، 10 مئی کے حوالے سے چونکہ مارکہ حق بنیان مرصوص، تو میں نے آپ کو جہاد کی 2 بڑی قسمیں بھی بتا دیں، اقدامی جہاد اور کیا کہتے ہیں دفاعی جہاد۔ دفاعی جہاد کی بھی اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اقدامی جہاد کی بھی اجازت ملی۔ خیر، اذن للذین میں تو خیر شاید اقدامی جہاد بھی آ سکتا ہے، اگر مزید تشریح میں چلے جائیں، الفاظ کے عموم کو دیکھیں تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سیدھا اقدامی جہاد کو بھی شامل کر لیتا اپنے اندر۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی اقدامی جہاد کا عظیم ترین قسم ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جہاد عدم تشدد کے نام پر جہاد کا انکار کر دینا، یہ ہمارا رویہ نہیں ہے۔ یہ نظریہ عدم تشدد کا انڈیا میں پنپا، اور کے پی کے کے اندر باچا خان نے اس کو لیا عدم تشدد۔ یہ عدم تشدد کے نام سے جہاد کا انکار کرنا، یہ تو غیرت و حمیت کا جنازہ نکالنا ہے۔ حق کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونا اور باطل کی مخالفت کرنا، یہ عقلی مسئلہ ہے سراسر۔ یہی وجہ ہے گزشتہ تمام انبیاء نے جن کو جہاد کی ضرورت پڑی، انہوں نے جہاد ضرور کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں گزشتہ امتوں میں جہاد تھا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک غلط تصور دور کر لیں آپ، گزشتہ امتوں میں جہاد ہی نہیں تھا، جہاد بالسیف، قتال نہیں تھا، یہ اس امت میں آ کے ہوا، بالکل غلط ہے، یہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ غالباً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 ہے، 148 تو خیر نہیں ہوگی، 146 یا 145 ہوگی، بہرحال اسی کے درمیان ہے، 40 اور 49 کے درمیان۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، 140 اور 149 کے درمیان، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ بہت گزشتہ امتوں میں ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے باقاعدہ انبیاء کے ساتھ مل کے قاتل معه ربیون کثیر، اللہ والوں نے جہاد کیا۔ اور جہاد یہ نہیں کہ آپ کوئی تعویل کریں، جہاد باللسان کیا، قتال کیا۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا۔ جہاد کا موقع آیا تو ان اللہ والوں کے دل کمزور نہیں پڑے، ان کے اوپر کمزوری طاری نہیں ہوئی، اور یہ دشمن کے سامنے ان لوگوں نے دشمن کے سامنے دب کر عاجزانہ روش اختیار نہیں کی۔ فما وہنوا، یہ دل کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ دل کی کمزوری کے بعد جو اوپر کمزوری چھا جاتی ہے اسے کہتے ہیں وما ضعفوا، پھر ضعف بھی طاری نہیں ہوا، جسمانی ضعف بھی طاری، یعنی دل کی وجہ سے جو جسمانی ضعف آ جاتا ہے، بندے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وما ضعفوا اس کے لیے۔ اور دل کی کمزوری، پھر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانا، پھر دشمن کے سامنے ہاتھ جوڑ لینا، یہ استکانہ۔ وما استکانوا، ان اللہ والوں کے دل کمزور نہیں پڑے، نہ انبیاء کے دل کمزور پڑے، نہ ان پر جسمانی طور پر کوئی کمزوری کیا کہتے ہیں چھا گئی، کمزوری آ گئی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ جسمانی
کمزوری ان کے اوپر نہیں آئی، نہ دل کی کمزوری آئی، اور نہ ہی انہوں نے دب کر دشمن کے سامنے عاجزی اختیار کی. وَمَسْتَكَانُوا، بلکہ ثابت قدم رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے. اور اللہ ایسے ڈٹ کر کھڑے ہونے والوں کو پسند کرتا ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. ہاں جب ڈٹ کر کھڑے ہوئے تو ان کا پھر انحصار اپنی مادی طاقت پر نہیں تھا، یا دشمن کے بحری بیڑے پہ نہیں تھا کہ امریکہ مدد کے لیے آئے گا. نہ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا الہ الا اللہ. کہیں یہ میں قرآن کریم کی آیت ہی غلط نہ پڑھ دوں، تصدیق کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، صحیح پڑھی ہے. تو خیر بات کہیں آگے نہ نکل جائے. تو عدم تشدد کے نام پر جو انڈیا میں یہ تحریک چلی، اور میری دانش میں باچا خان بھی اس سے متاثر ہوئے، تو باچا خان بھی عدم تشدد کے علمبردار، اور بڑے لوگ فخر سے کہتے ہیں بھائی یہ عدم تشدد کے نام پر یہ جہاد کا انکار تھا، ایسا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ. حق کی حمایت کرنا اور باطل کی مخالفت کرنا یہ تو ضروری ہے، یہ تو بالکل عقلی مسئلہ ہے. اور وہی کی تعلیمات اس بھی یہی کہتی ہیں. ظالم اور مظلوم کو ایک سطح پر رکھنا یہ بالکل غلط ہے. آج کی دنیا کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے. یہ ظالم اور مظلوم کو ایک سطح پر رکھنے والی بات ہے، یا مظلوم کے ساتھ خصوصی، ظالم کے ساتھ خصوصی سلوک کرنے والی بات ہے، بجائے مظلوم کے ساتھ دینے کے آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ جو جہاد بالقتال ہے یہ تمام انبیاء کا معمول بھی ہی رہا ہے، انبیاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے. یہ بات یاد رکھیں، جن جن انبیاء کو جہاد بالقتال، جہاد بالسیف کی ضرورت پڑی، ان انبیاء نے جہاد کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں. میں نے بھی اپنی نادانی کے دور میں، جہاد کا دور ہوتا تھا، شاید افغانستان کی افغانستان کی جہاد کا دور تھا، ہمارے زمانہ طالب علمی تھی. تو کسی سے سنا جی، کسی مقرر صاحب سے، کہ خیر امت کی وجہ کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ خیر امت کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی دعوت کے پیچھے جہاد رکھ دیا گیا. گزشتہ امتوں کی دعوت میں جہاد نہیں تھا. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کہیں یہ بیان بھی کر دیا ہے کسی دور میں، اس قریبی دور میں نہیں. جب قرآن کی آیات نظروں سے گزری تو حیران میں ہو گئے، یا اللہ یہ تو گزشتہ امتوں نے باقاعدہ تلوار اٹھائی ہے. ہم کہنے گزشتہ امتوں میں کیا کہتے ہیں تلوار تھی نہیں، چونکہ تلوار اس امت میں آئی لہٰذا ہم خیر امت بن گئے. جبکہ خیر امت کی وجہ اللہ خود بیان کرتے ہیں، کنتم خیر امت، تم خیر امت کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ تو وجوہات خود بیان ہو رہی ہیں. ہم نے اپنی طرف سے خود ساختہ وجہ گڑھ دی. پہلی امتوں میں جہاد نہیں تھا، اس امت میں جہاد، آگے پیچھے جہاد رکھ دیا گیا. اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ معارف القرآن کے حوالے سے کسی عالم سے میں نے یہ بات سنی تھی، کسی عالم یا مقرر سے. تو پھر میں نے آج کے کیا کہتے ہیں اس پروگرام سے پہلے میں نے کہا میں اس حوالے سے معارف القرآن کو دیکھ ہی لوں. تو پھر میں نے معارف القرآن کو دیکھا تو جس نے یہ بات کی ہے کہ اس امت کو خیر امت اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ پہلی امتوں میں صرف دعوت تھی، اس امت کی دعوت کے پیچھے جہاد رکھ دیا گیا ہے. تو مجھے اشارہ سا ملا، اگرچہ مفتی صاحب، مفتی اعظم بہت بڑے مفتی تھے، مفتی شفیع صاحب کوئی چھوٹے نہیں تھے، تو شاید کسی نے ان کی تفسیر سے یہ اشارہ نکالنے کی کوشش کی ہو. تو یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. چلیں اب مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں، لیکن میں نے پڑھا ہے. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے بہت سے انبیاء نے جہاد بالسیف نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی کمزور بات ہے. تمام انبیاء جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی انہوں نے جہاد بالسیف کیا. یہ نہیں تھا کہ جہاد بالسیف کا موقع آیا اور انہوں نے نہ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک مختصر سی بات ہے کہ جہاد بالسیف نہیں کیا تھا، اس سے شاید کسی نے غلط مطلب لے لیا ہو یا حضرت مفتی صاحب کی کچھ بات ادھوری ہو. ٹھیک ہے نا، چلیں آگے چلتے ہیں.
تو بہرحال خیر امت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پہلی امتوں میں جہاد نہیں تھا، اس امت میں جہاد تھا اس لیے خیر امت کہا گیا، ایسی بات نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس امت میں جہاد سب سے زیادہ ہوا کیونکہ نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے خاص زمانے کے لیے، خاص جغرافی کے لیے بھیجے جاتے تھے، تو لہٰذا اسی حساب سے ان کا جہاد کم تھا، اسی جہاز امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو پھیلاؤ تھا وہ کم تھا. چونکہ نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے تو اسی حوالے سے آپ کا جہاد زیادہ تھا، آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پھیلاؤ زیادہ ہے. خیر اس پہ اب آگے چلتے ہیں. آپ سے یہ بات کرنی ہے، پاکستان نے 10 مئی کو معرکہ حق بنیان و مرصوص عنوان رکھ کر اپنے معرکہ حق کا جواب دیا. اس جواب کے ذرا اثرات بھی تو آپ دیکھیں. یعنی ایک وقت یہ تھا کہ دشمن دھمکیاں دیتا تھا اور ہمارے لوگ بیٹھ کے صحافیوں کو سمجھاتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، ہمارے ہتھیاروں کو زنگ لگ چکا ہے، ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ایسا سپہ سالار دیا جس کے اندر جرأت تھی، استقامت تھی. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کا جذبہ تھا. اسے کہا نہیں ضرور جواب دینا. اور دنیا نے پھر پاکستان کی جہادی صلاحیت بھی دیکھ لی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت دنیا پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدات کر رہی ہے. وہ آپ دیکھیں نا، دنیا بھی ہمارے اوپر بارش کی طرح برسنی شروع ہو گئی ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی صداقت ہمارے سامنے آ گئی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کا ہر فرمان تجربے سے نہیں گزارنا، ہر فرمان ہم وقت سچا ہے، ابد الآباد کے لیے سچا ہے. لیکن ایک مشاہدہ بھی سامنے آتا ہے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تاکہ ہمارا ایمان ڈاواڈول نہ ہو. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اگرچہ معلقاً موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، اور محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعثت بالسیف بین یدی الساعہ. قیامت سے پہلے مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا، تلوار دے کے. حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، تاکہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ممکن ہو سکے. وجعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا. اللہ کیا کمال کا جملہ ہے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا. نبی علیہ السلام کا مال غنیمت میں خاص حصہ تھا. تو الفاظ کو اگر محدود پیمانے پر دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے. اور اگر اس الفاظ کو دیکھتے ہوئے، الفاظ کی عمومیت کو دیکھتے ہوئے اور سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو وسعت دی جائے تو پھر کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کا رزق نیزے کے سائے میں ہے تو نبی کی امت کا رزق بھی نیزے کے سائے میں. یہ یاد رکھیں. ذالکم مما علمنی ربی. اب جو حدیث کی تشریح کر رہا ہوں یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں، میں نے کسی شرح میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے؟ جب نبی علیہ السلام کا رزق نیزے کے سائے تلے، یہاں بعض کیا کہتے ہیں محدثین کو میں نے عربی میں دیکھا صرف غنیمت کہا گیا. غنیمت تو بھائی نیزے سے، تلوار سے غنیمت ملتی ہے نا. اور میرے نزدیک اس کا وسیع مفہوم ہے کہ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب جہاد کرتا ہوں تو میرے رزق میں برکت پڑتی ہے. وہ برکت غنیمت کی بھی ہے، غیر غنیمت کی بھی ہے. یہ میں وضاحت کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری کے اوپر. ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی بنیاد پہ کہتا ہوں جب نبی کی زندگی میں برکت، رزق میں برکت جہاد کی زندگی سے پڑتی ہے تو اس نبی آخر الزمان کی امت کے رزق کی برکت بھی جہاد میں رکھ دی گئی ہے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے؟ یہ ہے وجعل رزقی تحت ظل رمحی. آگے بھی دیکھیں اسی کے مطابق انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا اور اپنی ذمہ داری کے اوپر. ٹھیک ہے؟ ذالکم مما علمنی ربی وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. اور ذلت اور صغار اور حقارت رکھ دی گئی ہے اس شخص کی تقدیر میں، اس طبقے اور گروہ کی تقدیر میں ذلت لکھ دی گئی ہے. کس کی؟ جو میرے حکم کی مخالفت کرے. اس وقت حکم کیا چل رہا ہے سیاق و سباق میں؟ جہاد کا.
تو جو جہاد کی مخالفت کرے، جہاد نہ کرے، اقدامی جہاد کا موقع ہو تو اقدامی جہاد نہ کرے، دفاعی جہاد کا موقع ہو تو دفاعی جہاد نہ کرے، پیچھے ہٹے، تو یہ اللہ کے نبی کے امر کی مخالفت ہوئی نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے طبقے، ایسے گروہ، ایسے شخص، ایسے فرد کی تقدیر میں ذلت لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ حکم تو عام ہو گیا، خصوصاً چونکہ سیاق جہاد کا ہے تو خصوصاً جہاد کی مخالفت یہاں خصوصی طور پر آ جائے گی۔ جو جہاد کی مخالفت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے کسی بھی امر کی مخالفت کرے، بالخصوص جہاد کی مخالفت کرے، تو اس کی تقدیر میں ذلت اللہ نے رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں دشمن کو جب تک ہم نے جواب نہیں دیا، دنیا کے سامنے ہم کمزور سمجھے جاتے تھے، اور جب ہم نے دشمن کو جواب دیا دنیا نے ہمیں سر پہ بٹھا لیا جناب، گویا عالم اسلام کی قیادت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، بلکہ حقیقت میں یہ نظر نہیں آتا۔ آگے دیکھیں وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے۔ مشابہت صرف لباس میں نہیں ہوتی، مشابہت فکر و نظر کے زاویے میں بھی ہوتی ہے۔ اگر فکر و نظر کا زاویہ دشمن کی طرح ہے کہ جب تک دشمن کے مقابلے میں ہماری مادی قوت بڑھتی نہیں، عددی قوت بڑھتی نہیں، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، سیف سائڈ پہ رہیں گے، یہ دشمن کے ساتھ فکری مشابہت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ بھی میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، چونکہ جہاد ہی کا اسلوب ہے تو جہاد کی اسلوب میں رکھ کے میں اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو فکری مشابہت بھی ہوتی ہے کہ جب تک ہماری کیا کہتے ہیں مادی قوت دشمن کے کم سے کم برابر نہ ہو جائے، یا عددی قوت دشمن کے کم سے کم برابر نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم سیف سائڈ پہ حملہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی مشابہت ہے دشمن کے ساتھ۔ قرآن کریم کا تو حکم یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہمارا فکری زاویہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر باذن اللہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو ذالکم مما علمنی ربی، اس حدیث کی تشریح من جانب اللہ جو مجھے الہام ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آخر میں یہی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہمارے اس ملک کو انڈیا کی بدمعاشی کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کا نتیجہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ پوری دنیا میں ہمارا اقبال بھی بلند ہوا، ہماری عزت بھی بلند ہوئی ہیں، اور مسلم ممالک نے ہمارے ساتھ معاہدات کرنے شروع کر دے، ہماری جیب بھی بھرنی شروع ہو گئی، جی رزق برس رہا ہے، اب برسنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ ہم نے صرف اس رزق کے لیے نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا، ابتغاء مرضات اللہ، اس کے پھر فوائد میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خود دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا